تیسری مجھے بات بتاؤ کہ کون سا تیسرا بڑا فیکٹر ہے جو الحاد کی جانب لے کے جاتا ہے لوگوں اچھا کو؟ تیسرا جو ہے اگین ان کے ساتھ ٹائن کرتا ہے تھوڑا سا. اچھا. اور وہ ہے تھوڑا سا مینشن کیا وہ ہے سوشل فیکٹر جو ہے, سوشل پروفنگ جو ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے انفارچونیٹلی وہ شیپ مینٹالٹی ہوتی ہے, مطلب زیادہ لوگ فالوورز ہوتے ہیں. اچھا, یعنی جس طرح سے بکریوں کا ریوڑ بھیڑوں کا ریوڑ جو ہے فالو کرتا ہے لوگوں کو, یہ زیادہ تر. اور وہ بری چیز نہیں ہوتی نیسیسرلی, کیونکہ ہم ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا ہم تقلید بھی کہتے ہیں, صحیح بندے کو فالو کر رہے ہیں. اسلام میں اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سوشل پریشر بڑھ جاتا ہے انوائرمنٹ کا, انسان میں اتنا ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایٹ لیسٹ کرٹیکلی چیلنج کروں تھوڑا سا, صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی جو پہلے دو ہم نے پوائنٹس بتائے اس کی وجہ سے اور کچھ دوسری چیزوں کی وجہ سے جب ہم یہ یونیورسٹی انوائرمنٹس میں اسپیشلی جاتے ہیں تو وہاں پہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, سوشل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, یہاں تو بہت فری ہے, سب کچھ چل رہا ہے, جو بھی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, تو اس کو دیکھ کے ہم بھی اس میں مکس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پتہ ہے اسلام سے کہ آپ اپنے دوستوں کے دین پہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. جو بھی اس لیے کمپنی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, کس کے ساتھ فرینڈشپ رکھتے ہیں, کس سے سیکھتے ہیں, کس سے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ. یہ چیز میں نے بڑی نوٹس کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں, یعنی ان کے ذہن میں شکوک نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کو پسند کرنے لگتے ہیں جو انہی شکوک میں رہنا چاہتے ہیں, انہی شکوک کو علم کا نام دیتے ہیں. ایسے فیس بک گروپس ہیں, ایسے جو ہیں وہ اور ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, پیجز ہیں, اب تو یوٹیوب چینل بھی ہیں اس میں کہ جس سے لوگ جوائن ہو جاتے ہیں. خود ان میں الحاد کے شکوک نہیں ہوتے لیکن وہ ان کے ساتھ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ظاہر ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو وہ والا معاملہ ہوتا ہے, اور کچھ ہی عرصے میں وہ بھی انہی میں سے ایک ہو جاتے ہیں, اسپیشلی اگر خربوزے کا اپنا رنگ نہ ہو تو شروع میں. کیا بات تو یہ ضروری ہے نا, کیونکہ ہم نے کہا جو دین کا جو بیسک کانسیپٹس اور نالج ہے وہ اگر نہ ہو تو انسان ان انوائرمنٹس میں جائے تو اس میں افیکٹ آنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس بیس وہ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرے. لیکن جس انسان کے پاس فاؤنڈیشن ہو اس کو آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں ڈال دیں, اللہ چاہے تو اس کو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ اسلام اتنا ایک فطری مذہب ہے کہ فطرت کے انسان کی فطرت کے ساتھ جڑتا ہے. تو جیسے ایک کانسیپٹ میں آپ کو ایگزامپل دوں, زیادہ تر لوگوں کو پرابلم کیا ہے آج کل کہ یار اللہ یہ کیوں کہتا ہے, مجھے نہیں یہ صحیح لگتا. اب کوئی لڑکی دیکھ لیں, کہتی یار اللہ نے کہا کہ لڑکیوں کو سر کور کرنا ہے, اپنے آپ کو کور کرنا ہے. میں I don't agree with this. I don't think this is right. ہمیں تو آزادی چاہیے, لبرٹی چاہیے جی. ہاں, تو ابھی اس کو پوز کریں, مسلمان لڑکی ہوگی, اس کو پوز کریں, اس سچویشن کے بارے میں سوچیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بیس کانسیپٹس نہیں پتہ. یہاں پہ ایک بیس پرنسپل کیا ہے کہ یہ انفارمیشن کس سے رہی ہے, وہ سورس کون ہے. If you understand this information is from the creator of the heavens and the earth, کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے, جو آپ کے لیے بیسٹ چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو جو چاہتا ہے کہ آپ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اگلے میں بھی ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ آئیں گے نا, اور اگر آپ یہ بھی سمجھ آئیں گے کہ آپ ایک لمیٹڈ انسان ہو جس کو سب کچھ نہیں پتہ, آپ کو کبھی کبھی یہ چیز لگتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے لیکن آپ کے لیے برا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمپل کانسیپٹ سمجھ جائیں نا تو آپ کو پھر یہ اگر اس جنکشن پہ آئے بھی نا آپ کے اچھا اللہ کہہ رہا ہے مجھے صحیح نہیں لگ رہا, لیکن آپ کو یاد آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کس سے رہا ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے. تو اصل تحقیق کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ انسان جانے کہ کیا خدا ہے اور خدا کون ہے اور کیا قرآن حکیم کلام اللہ ہے. اگر یہ باتیں اس پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان سوالات میں پڑھنا کہ بھائی کور کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کی بات کہ وہ ایک سپریم بینگ سے اللہ رب العزت سے آ رہا ہے, تو یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہے, عمران نے کہہ دی, عظیم نے کہہ دی. یہ کوئی منطقی طور سے سوچیں نا آپ, اگر لاجیکلی اگر فالو تھرو کریں, if it comes from God it must be true. سبحان اللہ. اور انسانی عقل کو یہی روٹ لینا چاہیے, اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ سچ ہے تو اگر مجھے سمجھ آئے نہ آئے, میں اگری کروں نہ کروں, مجھے اپنی نفس کو پیچھے رکھنا ہے اور جو اللہ کہتا ہے اس پہ چلنا, کیونکہ وہ میرے لیے بیسٹ ہے. لیکن لوگ کیا کریں, لوگ چل رہے ہیں شیطان کے منہج پہ. اس نے کیا تھا, اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے, رسپیکٹ کا, اس نے کیا تھا, اس نے سجدہ کیا تھا نہیں, اس نے کہا تھا, اس نے اپنا عقل استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا یار میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بنا ہوں, یہ اس سے بنا ہے, میں نہیں کروں گا. تو عقل استعمال کرنا برا نہیں ہے, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل استعمال کرنا اس کے مقابلے میں لا کر یہ ایسا ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو سپریم انٹیلیجنس سے بہتر سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ عقل کا صحیح استعمال یہی ہے کہ جاننا اس کی لمٹس کیا ہیں, کہاں پہ رکنا ہے,
ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں سمجھیں گے تو عقل کا تو پھر استعمال صحیح ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. یعنی علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب جان لیں, بلکہ علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. ایگزیکٹلی. لاسٹ اگر 2 منٹ ہے میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں اس کی. ابھی دیکھیں آپ کو اگر بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو بخار ہے, آپ کو کوئی فیور ہے, آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی ہے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. مکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے, نہیں. بیکر کے پاس تو نہیں جائیں گے. نہیں, اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ آپ کی عقل یہ آپ کو بتاتی کہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے, اس کو پتہ ہے, وہ آپ کو کیور دے سکتا ہے. اچھا, اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ سناریو 1, آپ وہاں پہ جائیں گے, ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا, آپ جا کے میڈیسن لے لیں گے. یا سناریو 2, آپ جائیں گے, ڈاکٹر کو تکلیف بتائیں گے, ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا, آپ اپنی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے کہیں گے آئی ڈونٹ اگری ود دس, میں نہیں مانتا, مجھے وہ دوائی دو, وہ دو, یہ نہیں دو, اور اس کو چیلنج کریں گے. کون سا کریں گے آپ, اے یا بی؟ ظاہر ہے پہلی بات اے کو ہم فالو کریں گے. صحیح استعمال عقل کا یہی ہے. ابھی یہ اتھارٹی, آپ کی عقل آپ کو اتھارٹی کے پاس لے گی ہے, ابھی کیا کرنا ہے؟ یو سبمٹ اینڈ یو اوبے. ہاں, تو یعنی جب آپ کو اتھارٹی پتہ چل گئی, آپ نے کسی کو اتھارٹی مان لیا, اس اتھارٹی کے پاس آپ چلے گئے, تو اب آپ نے اس کی بات کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور یہ عقل کا صحیح استعمال ہے.